अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال الله تبارك وتعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن في هذا لهو البلاء المبين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إغراق الدم وإنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأزلافها إلى آخر الرواية وقال يد الله على الجماعة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ملک ہندوستان کے صوبہ گجرات کے آدھے احاطہ جس کو سرزمین سوراشٹر اور کاٹھیاواڑ کہا جاتا ہے، اس کے بوٹاد ضلع کے مرکزی شہر بوٹاد کے غیور مسلمانوں، پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں، آج ہمارے لیے بے انتہا مسرت، شادمانی اور سعادت کا موقع ہے کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری بستی میں مدنی خاندان کا ایک عظیم سپوت پورے بھارت بھر میں اصلاح معاشرہ جمعیت کے اس شعبے کے ناظم عمومی امیر الہند، قائد ملت، عالمی عبقری شخصیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا سید اظہر ابن مولانا سید ارشد مدنی ہمارے شہر میں صبح سے تشریف فرما ہے۔ 2 مجالس ہو گئی، ایک حضرات علماء کرام میں، اس میں بڑی تعداد میں علماء تشریف رکھتے تھے، دوسرا ماؤں بہنوں میں، اور یہ تیسرا بیان پورے شہر کے اعتبار سے عمومی اسٹیج پروگرام طے کیا گیا۔ ان ساری محنتوں اور کاوشوں کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مہمان جن کے دلوں پر اللہ نے محبت کی نظر ڈالی، ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے محبت کی نظر ڈالی۔ ہمارے بستی کے وہ عظیم القدر بے شمار
عظیم نسبتوں کے مالک، جن کے دلوں پر اللہ نے محبت کی نظر ڈالی اور اپنی کتاب عزیز کی حفاظت کے لیے ان نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا، وہ حضرات علماء، وہ حضرات قراء، وہ حضرات حفاظ، جو ہماری ہی بستی کے اور بستی میں علمی، دینی، تعلیمی، تربیتی، قومی، سماجی، ملی، دفاعی جمعیت کے عنوان سے ایک زبردست خدمت انجام دینے والا مقدس طبقہ ہے، جن کو حضرات علماء کہا جاتا ہے۔ بزرگوں، میں بھی کاٹھیاواڑ سوراشٹر کا اسی سرزمین کا ایک فرد ہوں۔ ہم نے بہت پہلے جمعیت کی طرف سے جب ملک و ملت تحریک چلی تھی تو کاٹھیاواڑ کی تاریخ لکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اس کو کاٹھیاواڑ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کاٹھی قوم آباد ہے، اور اس کو سوراشٹر کہا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان کے صوبہ گجرات میں جتنی فردرب زمین ہماری سوراشٹر کی سرزمین ہے وہ کوئی زمین نہیں۔ سو کا معنی عمدہ اور راشٹر کا معنی زمین۔ ہماری زمین بڑی عمدہ ہے، اور اس زرخیز زمین میں علماء کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہوئی، اور اللہ کا زبردست احسان کہ ہمارے ہی علماء کرام ہماری ہی مختلف طبقات میں مختلف دینی جد و جہد اور کاوش اور کوشش کے ذریعے سے اس بستی کے اندر ایک عجیب نورانی فضا قائم کر رہے ہیں، اور عجیب محبتوں سے ہم کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے، ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرماوے۔ ان قلوب کو اللہ نے محبت کی نگاہ ڈال کر اپنا علم بھرنے کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ مبارک ہے وہ مائیں جن کے پیٹوں سے یہ اولاد وجود پذیر ہوئی، مبارک ہے وہ باپ جنہوں نے ان اولادوں کی بہترین تربیت کی، کہ آج ہماری زینت اسٹیج بنے ہوئے حضرات علماء کرام کا مقدس طبقہ ہے۔ ہم بڑی قدر و منزلت کے ساتھ ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں، اور ہم اپنے دلوں کی دھڑکن ان کو بنا رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے اس وصف حسن کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عظیم یادگار، اسماعیل ذبیح اللہ کے عظیم یادگار، سیدہ ہاجرہ کے عظیم یادگار، کہیں حجاز مقدس میں، کہیں وادی بطحا میں، کہیں مدینہ منورہ کی سرزمین میں، تو پورے عالم کے چپے چپے، گوشے گوشے، کونے کونے میں ذی الحجۃ الحرام کو خلیل اللہ ابراہیم، ذبیح اللہ اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کی ایک عظیم یادگار دین منایا جاتا ہے، جس کو ذی الحجہ اور بقرہ عید کا دین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، خلیل کا معنی دوست۔ حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے حبیب ہے۔ ایک ہے مقام خلت، ایک ہے مقام محبت، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے نبی کا نامی اسم گرامی لیا جائے تو ہمیں عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 فائدے ملتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو بارش کے قطرات کی صورت میں ہم پر متوجہ ہے۔ جب یہ رحمت نہیں ہوتی ہے، انسان ایک ایک قطرے کے لیے برابر بے چین رہتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت بارہ سے اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم پر عافیت والی عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماوے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مقدس کی 25 سورتوں میں 25 سورتوں میں جس خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، نام ابراہیم
علیہ السلام ہیں یہ بابل عراق کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور عجیب گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ماحول ناسازگار ہے جس میں توحید کے مؤسس آدم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام جایا جاتا ہے اور ملک شام سے حجاز مقدس جایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہے قرآن کریم کی 25 سورتوں میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے 5 امتحان لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پار کر دیا. تب اللہ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تمغہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. جب اللہ راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنائے ابراہیم بیت المقدس، وہ حضرت نوح کی بنائی ہوئی عمارت جو طوفان نوح میں آدم کی بنائی ہوئی عمارت ختم ہو گئی تھی، اس کی تعمیر کا کام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اسی باپ بیٹے سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا تھا جس کا طواف کیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ مقدس گھر ہے جس کو دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. البیع النظر الی الکعبۃ محض الایمان، اور جس کو دیکھتے رہنا پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اس ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم یاد اس مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے جب 5 امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے 2 تمغے عطا فرمائے. ایک تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور حضرت ابراہیم کی پشت میں انبیاء بنو اسرائیل میں سے 3000 پیغمبر خدا نے پیدا کی، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں سے ایک بیٹا اسماعیل ہے، اور اس اسماعیل کی پشت میں ایک ہی نبی آئے جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. گویا کہ ابراہیم جد امجد ہوئے اور حضرت ابراہیم کی پشت میں انبیاء بنو اسرائیل بھی ہیں، اور انبیاء بنو اسماعیل میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. اس مبارک مہینے کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام افضل ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. اللہ کے یہاں سب سے افضل دن اور عبادت کے اعتبار سے سب سے پیارے دن ذی الحج مہینہ کے 10 دن. فاكثروا فيها من التهليل والتسبيح والتکبیر والتحمید. اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرے. تعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ. ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے. ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس کی 10 تاریخ کو صفا کہتے ہیں اور اس کی 9 تاریخ کو وتر کہتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم عرفہ کی صورت میں منایا جاتا ہے، جس کا ایک روزہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ایسی متبرک ساعتوں میں ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع کے مرکزی شہر میں علماء کرام کا وفد تشریف فرما ہے. ایسے متبرک موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے متبرک مواقع کو اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کی صورت میں اور اپنی زندگی کے فیصلے کی صورت میں یہ دن منانے چاہیے. بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ناسازگار حالات میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے حالات سے گزر رہی تھی
جو موجودہ ہندوستان کے حالات اس پر ہمیں نشاندہی کرتے ہیں۔ گھر مخالف، ماحول مخالف، ملک مخالف اور دشمن طاقت، عراق کا بادشاہ کتنا بھاری دشمن طاقت ہے، گھر بھی مخالف، ماحول بھی مخالف، سلطنت بھی مخالف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ جب حالات ناسازگار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، لیکن ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو برکتیں کھولی، اس پیغمبر کا تذکرہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں بیان کیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شب معراج میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا ہو۔ آقا کو سب نے سلام کیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جس نے آقا کی امت کا سلام آقا کے ساتھ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ ان 5 امتحانات میں ایک امتحان حضرت ابراہیم کا، جس کی عملی یاد اس مہینے میں منائی جاتی ہے، جس کو ہم مسلمان قربانی کا دن کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد تھی نہیں، 80 سال کی عمر ہو گئی، 87 سال کی عمر ہو گئی، 92 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ کی بھی بڑی عمر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 92 سال کی عمر میں بارگاہ خداوندی میں متوجہ ہوئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کے عمل پر دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا عطا کر دے۔ معلوم کیا ہوا؟ اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد اللہ کی ذات دیتی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا واناثا، وہ جسے چاہے لڑکیاں دے، وہ جسے چاہے لڑکے دے، وہ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، لیکن قرآن کی ترتیب دیکھو، یہب لمن یشاء اناثا، اگر اولاد میں لڑکی پہلی ہو گئی تو قرآنی ترتیب سے ہوا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے لڑکی دے، اور جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور روزانہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ یہ بیٹی کی حیثیت اسلام نے بیان کی۔ بیٹی ہونا، اس گھر میں نیکیوں کے دروازے کھل گئے، اس گھر میں رحمت کے دروازے کھل گئے، اس گھر میں برکت کے دروازے کھل گئے، اور ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے روزانہ ایک ایک نیکی۔ کب تلک؟ جب تک کہ بچی جوان ہو جاتی ہے تب تلک اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور نکاح کے دن تک۔ پھر نکاح کے دن نیکی لکھنا بند، اب ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد کی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآنی ترتیب اناسن وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُرَ، یا لڑکے دے دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے ربی هب لی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، صالح لڑکا مانگا، اللہ نے حلیم لڑکا عطا فرمایا، اس لیے کہ اس بیٹے پر وہ حالات آنے والے ہیں کہ جن حالات میں صالح سے بڑھ کر کے حلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی گئی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے عمر کو پہنچا تو وہ باپ کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یہ بیٹھے ہوئے مجمع میں سے
70, 80, 90 साल की जिंदगी की एक फूल और आरज़ू और तमन्ना का वाहिद मरकज एक बेटा मिला हो, तो क्या किसी बाप की ये हिम्मत है कि वो अपने बेटे को यूं कह सके, ए बेटा मैंने ख्वाब में तुझे अपने आप को ज़बा करते हुए देखा है, यानी मैंने ये देखा है कि मैं तुझे ज़बा करता हूँ, देख तेरी क्या राय है, तू ज़बा होना चाहता है? क्या कोई बाप हिम्मत करेगा? वो खलीलुल्लाह का जिगर था। खलीलुल्लाह ने रब्बे रब्बानी पा करके अपने बेटे से कहा, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। अब वो बेटे का जवाब मासूमाना अंदाज कर, या अबति फ़अल मा तुमर, ए अब्बू, ए मेरे बाप, जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वो काम आप कर गुजरो। सतजिदुनी इंशाअल्लाह बिन साबिरीन, मेरा रब चाहेगा इंशाअल्लाह, नागवार चीज है लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। हज़रत तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत वाला की शख्सियत के इंतज़ार में मैंने आप हज़रात को जोड़ने के लिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के मुक़द्दस महीने में कुछ मुक़द्दस यादें और कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदरी ख़ानदान के इस अजीम सपूत हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू और हज़रत अमीर शरीअत अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम अल आलिया के साहिबजादा मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अजहर साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया की तशरीफ़ आवरी इलाका काठियावाड़ में हमारे शहर बोटाद में बहुत काबिल मुबारक हैं हम लोग कि ये शख्सियात ख़ानदान नबवी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शहर में तशरीफ़ ले आए। हम इनके मलफूज़ात को बगौर समाअत फरमाएंगे। हज़रत के हम बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हैं। इतना लंबा सफ़र, मुसलसल थकना और मुसलसल उम्मत के लिए अपनी ज़ात को अल्लाह की तरफ से मुंतखब पा करके फिर उसके काम में लाना अपने आप को। और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब जो हमारी जमीयत उलमा गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे जमीयत के नायब सदर मौलाना फिरोज़ साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना इमरान साहब और हमारे शहर की जमीयत के तमाम तर जिम्मेदार हजरत, वे बहुत बहुत दिल की गहराइयों से और इंतहाई मसरत और शादमानी मुझे महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाका काठियावाड़ के 5-6 जिलों में हमारा बोटाद, भावनगर, सीहोर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की जमीयत काम में एक मिसाली नमूने का काम कर रही है और आप हजरात इनको सराहते हैं। हमारे दस्तो पा आप बन चुके हैं और माशाअल्लाह इन उलमा ने एक ज़बरदस्त कुर्बानी दी। अपनी गोनागो मसरूफियत के बावजूद रिफाही, समाजी, कौमी, मिल्ली और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों के कुलूब में जिनमें नफरत है, इनमें मोहब्बत की शमा रोशन करने में और इनकलाबी खिदमत अपनी जात से अंजाम देने में अपनी जान को खतरे में डाल करके एक ज़बरदस्त नमूना के तौर पर जो अपनाई जाए वो खिदमत अंजाम दी जा रही है। हज़रत मौलाना शाकिर साहब और पूरी टीम के हम ममनून और मशकूर हैं कि इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम जो गुजरात भर में और सौराष्ट्र में पहली मरतबा बोटाद की सरजमीन में हो रहा है और जो जो खिदमत जमीयत की हमारे शहर में अंजाम दी जा रही है, क्लिनिक इस तरीके से, एम्बुलेंस इस तरह और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई जो हो रही है, अल्लाह ताला इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए और अजीब मोहब्बत का सुलूक और एक दूसरे को इकराम एहतराम, कोई छोटा नहीं नजर आता है, सब बड़े ही नजर आते हैं। इन मुखलिसीन उलमाए किराम की जिद्दोजहद और मुसलसल काविश और कोशिश सुबह से शाम तक हम मनाजिर देख रहे हैं
اور آپ حضرات کی گہری محبتیں ان کے ساتھ اور ہر ایک ساتھی کی قربانی کے جذبات انشاءاللہ العزیز یہ نسلوں میں دین کے بقا اور دین کے تحفظ انشاءاللہ العزیز ان محبتوں کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب قدردانی جو ہو رہی ہے مزید قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا کے ملفوظات کو ہم بغور سماعت فرمائیں گے اور یہاں جمعیت کے پلیٹ فارم سے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب جو ہم سے مطالبہ رکھیں گے اس کے اندر ہم اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے اپنے حساب سے جو ہے جذبات کا یہاں اظہار کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔